آپ نے انسانوں کی بے شمار آب بیتیاں، جگ بیتیاں اور حیرت انگیز کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن ایسی حیرت انگیز داستان اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ ایک جن کی آب بیتی ہے جو آدم زادوں کے درمیان زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا۔ ایک جن پر آدم زادوں کے درمیان کیا گزری؟ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے وہ دونوں کوٹھی کی عقبی سمت نکل آئے۔ اسی طرف باغ تھا جس کی زمین کوٹھی کے حدود میں شامل کر لی گئی تھی۔ عقبی پھاٹک تک پہنچتے ہوئے تو وہ دونوں خاموش ہی رہے، مگر وہاں رک کر بات کرنے لگے۔ گفتگو میں پہل راجندر نے کی۔ اب وہ خاصی حد تک شاید خود پر قابو پا چکا تھا۔ اب میں تم سے نہیں ملوں گا بملا۔ وہ تمہارے پچھلے جنم کا پتی ہے، یہ اس کی آتما ہے، اب یہاں آنے لگی ہے۔ یہ ٹھیک بھی ہے، بھلا ایک پتی کی آتما اپنی پتنی کو کسی اور کے ساتھ کس طرح دیکھ سکتی ہے؟ راجندر بولا۔ پر اس نے مجھ تک پہنچنے کے لیے کوئی روپ کیوں نہیں دھارا؟ اس جنم میں مجھ سے ملن کے لیے اس کو جسم کیوں نہیں دیا؟ بملا کے لہجے میں الجھن تھی۔ یہ سوال تو تم اس کی آتما ہی سے کرنا۔ تم سے اس نے کیا کہا تھا؟ بملا نے پوچھا۔ میں نے اپنے بارے میں راجندر کو جو کچھ بتایا تھا اس نے کہہ دیا۔ کل میں پنڈت ہریال چند کے پاس جاؤں گی، بھگوان کرے وہ میری مدد کرنے پر راضی ہو جائیں۔ میں نے سنا ہے وہ بڑے گیانی ہیں۔ اس نے مجھے اپنا نام سوہن بتایا ہے، پر مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا راجندر۔ اس طرح تو وہ مجھے کسی… بملا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں جان گیا کہ بملا کیا کہنا چاہتی ہوگی۔ اس آدم زادی کا اصل روپ مجھے نظر آ گیا تھا۔ راجندر کے علاوہ بھی اس رئیس زادی نے یقیناً دوسرے عاشق بھی پال رکھے ہوں گے۔ ہر چند کہ وہ ایک بد کردار لڑکی تھی، پھر بھی اس کا حسن انتہائی پرکشش تھا۔ شاید اس نے خود کو بہت سنبھال کر خرچ کیا تھا، ورنہ اب تک ڈھل گئی ہوتی۔ اس کی عمر 20-22 برس سے زیادہ نہیں لگتی تھی۔ اتنی سی عمر میں غالباً اس نے زندگی کو خاصا برت لیا تھا۔ اس پر مجھے کچھ ملال تو ہوا، لیکن ملال سے حاصل بھی کیا تھا؟ اب کچھ سمجھنے کے باوجود میں اس سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ اس لیے فکر مند تھی کہ میری وجہ سے اسے اپنے دوسرے عاشقوں کو بھی چھوڑنا پڑتا۔ ہندو پنڈتوں کے متعلق بھی میں نے یہ بات پتہ کر لی تھی کہ یہ آدم زادوں کا یہ قبیلہ بہت عیار ہوتا ہے۔ کافر جنات، ان کافر پنڈتوں کے پاس بھی کچھ قوتیں ہوتی ہیں، لیکن مسلمان عاملوں سے بہت کم۔ پنڈت اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنے مسلمان عامل ہوتے ہیں۔ اس پر بھی میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ میں مولوی کفایت اللہ کی طرح پنڈت ہردیال بھی آئندہ میرے لیے مسئلہ نہ بن جائے۔ بملا جیسی نازک حسین آدم زادی کو تو مستقل طور پر اپنے تصرف میں رکھا جا سکتا تھا۔ بملا کی ادھوری بات سن کر راجندر کہنے لگا، تم بھی کمال کرتی ہو بملا۔ پچھلے جنم کی باتیں بھی کسی کو یاد رہتی ہیں۔ میں تو تم سے یہی کہوں گا کہ اس پنڈت ہردیال جی کو نہ لاؤ، کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے۔ اگر وہ تمہارے پتی کی آتما نہ ہوتی تو تمہارے پاس ہی کیوں آتی؟ کیا خبر وہ کوئی بھوت پریت ہو؟ بملا نے ایک اور شوشہ چھوڑا۔ جنات کو عموماً ہندو بھوت پریت ہی مانتے ہیں۔ بملا نے قطعی درست اندازہ لگایا تھا۔ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ظالم ذہین بھی تھی۔ اب وہ کہہ رہی تھی، اگر وہ کوئی بھوت ہوا تو پنڈت جی اسے بھگا دیں گے، پھر وہ میرے پاس نہیں آئے گا۔
وہ اگر بھوت ہوتا تو اسے تمہارے پتی ہونے کا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ تاکہ میں اسے اپنا پتی مان لوں اور پھر وہ آگے بھی میرا جسم سے کھیلتا رہے، پتی کا حق اس کو مل جائے۔ اس کا یہ قیاس بھی بالکل صحیح تھا، تم جانو، لیکن اب اس وقت تک میں تم سے نہیں ملوں گا جب تک وہ تمہارے پاس آتا جاتا رہے گا، راجندر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا۔ شاید تم ڈر گئے ہو اس سے۔ ہاں، مار سے کون نہیں ڈرتا؟ اگر وہ کوئی بھوت بھی ہے تو میرے اندر اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں۔ اب تم جلدی سے گیٹ کھول کر مجھے نکال دو، کہیں وہ بیڈ روم میں تمہارا انتظار کرتے کرتے یہیں نہ آ جائے۔ راجندر نے اپنی بزدلی کا اعتراف کر لیا۔ بس نام کے مرد ہو تم، بملا نے اسے تانا دیا اور گیٹ کھولنے لگی۔ اب تم جو چاہو سمجھ لو، راجندر یہ کہتا ہوا گیٹ سے نکل گیا۔ وہاں سے مجھے بملا کی خوابگاہ میں پہنچنے کے لیے چند ہی لمحے لگے۔ وہ ذرا دیر بعد خوابگاہ میں پہنچی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ قدرے مضبوط اعصاب کی مالک تھی، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ پاتی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں اسے لے کر مسحری کی طرف بڑھا۔ بملا، میں نے اسے مخاطب کیا، تو مجھے کوئی بھوت سمجھ رہی ہے نا؟ نہیں تو، وہ ہکلائی۔ جھوٹ بول رہی ہے تو۔ میں نے اسے مسحری پر لٹا دیا۔ کیا ابھی راجندر سے تو نے یہی نہیں کہا؟ بھلا کسی آتما سے کچھ چھپ بھی سکتا ہے؟ تو تم وہاں میرے ساتھ تھے؟ نہیں، میں یہیں تھا، مگر وہ ساری باتیں سن رہا تھا جو تو راجندر سے کر رہی تھی۔ بے وفا، ایک جنم میں اپنے سوہن کو بھول گئی۔ میں غیر انسانی آواز میں دکھ شامل کر کے بولا۔ ایسا میں نے اس لیے کیا تاکہ وہ متاثر ہو جائے۔ تو نے تو مجھ سے جنم جنم ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ اب اگر مجھ سے ملن نہیں چاہتی تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن یاد رکھ، پھر کسی سے بھی تیرا ملن نہیں ہو سکے گا۔ میں تجھ پر اپنا حق نہیں چھوڑوں گا۔ بول، کیا کہتی ہے؟ میں جاؤں؟ کچھ دیر خاموشی رہی۔ بملا کچھ نہ بولی، پھر کہنے لگی، سوہن، اگر تو میرا پتی ہے تو پھر یہ بتا کہ بھگوان نے اس جنم میں جسم کے بغیر کیسے بھیج دیا؟ یہ وہی سوال تھا جو اس نے اپنے عاشق راجندر سے بھی کیا تھا۔ میں نے پہلے ہی سے اس سوال کا جواب سوچ رکھا تھا، سو فوراً بول اٹھا، کیا تجھے یاد نہیں رہا کہ ہمارے گھر کے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی؟ وہ ہندو لڑکی تھی، میں اسی لیے اس سے ہندی الفاظ بول رہا تھا۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے میں نے مزید کہا، جو لوگ آتما ہتیا کرتے ہیں ان کی آتما کو جلد چین نہیں آتا، ان کی آتما بھٹکتی رہتی ہے۔ سو بھگوان نے مجھے مزید سزا دی کہ مجھ سے میرا شریر چھین لیا۔ اس عرصے میں مجھے یہ محسوس ہو گیا تھا جیسے بملا کو میری کہانی پر یقین آ رہا ہو۔ تجھے تو پیا ملن کی آس نہ ہوگی، کیوں ہے نا؟ میں نے اسے خود سے قریب کر لیا۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سن بملا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اب کوئی اور میری جگہ نہ لے۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکے گا۔ آج رات کے بعد اگر کسی کو میں نے تیرے پہلو آباد کرتے دیکھا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بھی جان لے کہ تو کسی سے میرا ذکر نہیں کرے گی، چاہے وہ پنڈت ہردیال ہی کیوں نہ ہو۔ جنات عموماً آدم زادیوں کو یہی تاکید کرتے ہیں۔ اس کی وجہ خطرناک قسم کے آدم زادوں سے بچنا ہوتا ہے۔
ایسے خطرناک آدمزاد جو جنات کو بھی مار ڈالتے ہیں۔ بول، کسی سے کچھ کہے گی تو نہیں؟ لیکن وہ رات غالباً میری ناکامیوں کی رات تھی۔ میں آنے والے لمحات سے بے خبر یہی سوچتا رہا کہ میرے وجود کو شدید جھٹکا لگا، یوں جیسے کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی جیسے میرا وجود شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ تمام علامات ایک ہی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں پہلے کبھی کسی ایسی حالت سے گزرا تو نہیں تھا، مگر اس کے متعلق بزرگ جنات سے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ میں خطرے میں گھر گیا تھا، اس خطرے کی نوعیت سے بھی آگاہ تھا۔ میرے لیے اب وہاں ایک لمحے بھی رکنا ممکن نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے بملا سے بمشکل کہا، میں پھر آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ نہیں، اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آئی۔ سوہن، مجھے تڑپتا چھوڑ کر نہ جاؤ، سوہن۔ بملا مجھے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر میں نہیں رکا۔ عین وقت پر ایک آدمزاد نے مجھ سے لقمہ چھین لیا تھا، میری بساط الٹ دی تھی۔ میں اس سے بے خبر تھا کہ جس عذاب میں گرفتار کر دیا گیا ہوں اس سے نکلوں گا کیسے۔ اس موقع پر مجھے اپنا دوست یاسف یاد آیا۔ وہ ایک ایسے عالم جن سے واقف تھا جو اس سلسلے میں میری رہنمائی کر سکتا تھا۔ رات کا وہ آخری پہر تھا جب میں جہانگیر کے مقبرے پہنچا۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ یاسف مجھے نہیں ملا۔ ہاں، یاسف کی بہن ترتبہ مجھے ضرور مل گئی۔ میں پہلے ہی اس جنیا سے بچا پھرتا تھا۔ وہ مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ میں نے اس سے معلوم کیا کہ یاسف کہاں ہے۔ وہ تو میں نہیں جانتی، لیکن اے علیش، تو اتنے دن سے کہاں غائب تھا؟ ترتبہ قریب آ کر کہنے لگی، کیا تو نے کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے؟ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے ترتبہ، میں شدید اذیت میں مبتلا ہوں۔ میں جلدی سے بولا، تجھے کیا ہوا؟ ترتبہ نے ہمدردی کی، کسی آدمزاد نے مجھے قابو میں کرنے کی خاطر شاید عمل شروع کر دیا ہے۔ میں نے بتایا، یہ تو بہت برا ہوا ہے علیش۔ کب کی بات ہے یہ؟ ترتبہ فکر مندی سے بولی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی کی بات ہے کہ اچانک میرے وجود کو شدید جھٹکا لگا۔ میں نے اسے اپنی کیفیت سے آگاہ کر دیا۔ ترتبہ نے بھی تصدیق کر دی کہ میرا اندازہ بالکل درست ہے۔ پھر اس نے مجھے حاموس سے ملنے کا مشورہ دیا۔ ترتبہ اس سے واقف تھی۔ حاموس ایک ویران حویلی میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ حویلی مغلوں کے وقت کی بنی ہوئی تھی اور اس کا بڑا حصہ منہدم ہو چکا تھا۔ ترتبہ مجھے حاموس کے پاس لے گئی تو وہ اس وقت تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ حاموس راست باز جن تھا، جس کی جمع عموماً لوگ جنات کی دیتے ہیں۔ وہ قطعی غلط ہے۔ اجنا ہندی لفظ ہے جس کا مطلب وہ بچہ جو ابھی نہ جنا گیا ہو۔ ہمیں انتظار کرنا پڑا کہ وہ نماز پڑھ لے۔ میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس بہانے وہ مجھ پر اپنی محبت بھی نچھاور کر رہی تھی۔ ہمت سے کام لے اے علیش، خدا بہتر کرے گا۔ وہ مجھ سے مخاطب تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں جل رہا ہوں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہ کوئی اندھے کی طاقت مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ خدا خدا کر کے حاموس نے سلام پھیرا اور پھر دعا مانگنے لگا۔ جب وہ دعا مانگ چکا تو ترتبہ نے اسے مخاطب کیا، اے حاموس، اے اللہ کے نیک اور فرما بردار، یہ علیش ہے، میرے بھائی یاسف کا دوست۔ تو اس کی حالت دیکھ، کسی آدمزاد نے شاید اسے عذاب میں گرفتار کر دیا ہے۔ حاموس میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا،
کہیں تو آدم زادوں کی بستی میں تو نہیں رہنے لگا؟ ہاں، میں وہیں کچھ دن سے ہوں۔ میں نے اپنی تکلیف پر قابو پاتے ہوئے اقرار کیا۔ تو پھر جیسا کیا ہے بھگت۔ کیا تجھے خبر نہیں یا کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے؟ تیرے اپنوں میں سے کسی نے تجھے یہ تاکید نہیں کی کہ آدم زادوں سے دور رہنا چاہیے؟ حاموس بولا، اے حاموس، مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن وہ کہ جسے تو اشرف المخلوقات کہہ رہا ہے، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں پتا۔ اللہ کی دوسری مخلوق کو ضرور پہچانے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ بلا سبب کچھ نہیں ہوتا۔ یقیناً تو نے کسی آدم ذات کو اپنا نام بتایا ہوگا۔ جب تک کسی آدم ذات کو جن ذات کا نام معلوم نہ ہو، وہ آدم ذات تسخیر جن کا وظیفہ نہیں کر سکتا۔ تیری جو حالت ہے مجھ سے نہیں چھپی۔ کسی آدم ذات نے تجھے اپنا مطیع بنانے کی غرض سے وظیفہ شروع کر دیا ہے۔ ایسے وظائف رات کے مختلف اوقات میں کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتا کہ کب سے تیرا یہ حال ہے؟ حاموس نے آخر میں سوال کیا۔ جو حقیقت تھی میں نے بیان کر دی، مگر یہ نہیں بتایا جب میری یہ کیفیت ہوئی تو میں کہاں تھا۔ تو پھر یہ وظیفہ مختصر وقت کے لیے ہے۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی تیری حالت سنبھل جائے گی۔ لیکن میں اس وقت تک یہ اذیت کس طرح برداشت کروں اے حاموس؟ میں نے کہا، جلا جا رہا ہوں۔ میں تیری تکلیف ختم تو نہیں کر سکتا، ہاں کم کرنے کی تدبیر بتا سکتا ہوں۔ پاک صاف ہو کر تو نماز پڑھنے کھڑا ہو جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کر۔ اللہ کی پناہ میں پہنچ جائے گا تو کوئی آدم ذات تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ تو ٹھیک ہے حاموس، لیکن اس آدم ذات کا سراغ کیسے لگایا جائے کہ جو علی علیش کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے؟ پھر اسے روکا کیسے جائے؟ ترتبہ بول اٹھی، تیرے ان سوالوں کا جواب اس وقت ممکن نہیں، اس لیے کہ مجھے علی علیش سے تفصیلی گفتگو کرنا پڑے گی، تبھی کچھ کہہ سکوں گا۔ فی الحال یہ اس قابل نہیں۔ اسے صبح فجر کے بعد میرے پاس بھیج دینا۔ خدا حافظ۔ حاموس بولا، اب جاؤ، میں آرام کر رہا ہوں۔ سخت اذیت کی حالت میں مجھے ترتبہ کے ساتھ واپس آنا پڑا۔ نماز میں نے صرف اپنے بچپن میں پڑھی تھی، لیکن اس وقت واقعی خدا یاد آ رہا تھا۔ حاموس کے مشورے پر عمل کرنا گویا میری مجبوری تھی۔ ترتبہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی کہ میں یاد الہی میں مصروف ہو سکوں۔ پھر جیسے ہی میں نے نماز کے لیے نیت باندھی اور اپنا دھیان خالق کے حقیقی کی طرف لگایا، تکلیف کم ہونے لگی۔ نماز پڑھتے ہوئے مجھے سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ صبح ہونے تک میں نماز پڑھ کر دعا مانگتا رہا۔ فجر کے وقت مجھے یوں لگا جیسے بھڑکتے شعلے ایک دم سرد پڑ گئے ہوں۔ مجھ پر نیم غشی سی طاری ہو گئی۔ مجھے بیدار کرنے والی ترتبہ ہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اب تیرا کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ کیا تو حاموس سے ملنے نہیں جائے گا؟ ترتبہ بولی، میں تو خیر حاموس کے پاس چلا جاتا ہوں اے ترتبہ، لیکن تو میرے ساتھ نہ چل، وہ پھر واز کرنے لگے گا۔ لوٹ کر تو آئے گا تو اس کے پاس سے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ رنج تو مجھے یہ ہے اے علی علیش کہ تجھے شاید اب تک میری محبت پر یقین نہیں آیا۔ ترتبہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ یہ تجھ سے کس نے کہہ دیا؟ میں بھی تجھے چاہتا ہوں۔ میں نے جھوٹ بول دیا۔ تو پھر کیوں بھاگتا ہے مجھ سے؟ میں اپنے دوست یاسف سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے کوئی شبہ نہ ہو جائے۔ اچھا یہ بتا، یاسف لوٹ کر آیا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، معلوم نہیں، وہ کل رات سے کہاں چلا گیا ہے۔ میں تو اسے دور دور ڈھونڈ آئی، نہیں ملا۔
پھر وہ کہنے لگی کہ مقبرے سے متصل باغ میں میری واپسی کا انتظار کرے گی، میں حاموس سے مل کر سیدھا وہیں پہنچوں۔ ترتبہ سے جان چھڑانے کے لیے میں نے حامی بھر لی اور وہ چلی گئی۔ ترتبہ کے جاتے ہی میں حاموس کے پاس پہنچ گیا تو خاصی دیر سے آیا۔ حاموس مجھے دیکھتے ہی بولا،